قرآن سے رکھا ہے. کہاں سے رکھا ہے؟ قرآن سے رکھا ہے. اچھا ٹھیک ہے جی. ایسے ایسے نام جن کا معنی ہمیں بھی نہیں پتہ. بھئی قرآن سے رکھا ہے. جی جی قرآن کریم میں آتا ہے جی. اب قرآن کریم کے اندر تو ابو لہب کا نام بھی ہے یا نہیں ہے؟ تبت یدا ابی لہب و تب آتا ہے نا. قرآن کریم کے اندر تو خنزیر کا بھی نام آتا ہے. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم کوئی رکھے گا خنزیر. فرعون کا بھی نام آتا ہے. آپ کو پتہ ہے نا, ہم نے پڑھا پیچھے. تو کوئی فرعون رکھے گا؟ اس لیے نام وہ رکھیں جو اسلامی ہو اور جن کا معنی بہترین اور اچھا ہو. اس کے بعد ہم سورہ یوسف جو ہے وہ ہم نے سنی ہے. وہ جو میں شعر پڑھ رہا تھا جو مجھے بھول گیا تھا, وہ بھی شاید انہی چیزوں کی نظر ہو گیا تھا. پھر مجھے یاد آ گیا, پھر سنا دوں آپ کو. آپ یوں سمجھیں گے یوسف علیہ السلام نے جس وقت میرے نبی کو دیکھا, جب میرے نبی معراج میں گئے, واقعہ یہ تھا. یوسف علیہ السلام نے جب میرے نبی کو دیکھا تو پتہ کیا کہا؟ وہ جو انہوں نے کہا وہ تو نہیں ہے, لیکن اس کا وہ بابا جی نے اپنے لفظوں میں شعر بیان کیے. وہ فرماتے ہیں بے شک حسن زیادہ میرا اور زیادہ کل جہانوں. یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں نا حضور کو دیکھ کر, بے شک حسن زیادہ میرا اور زیادہ کل جہانوں, پر نہیں زیادہ قیمت میری سوڑیا تیریاں زلفاں نالوں. میرے نبی نے فرمایا اللہ نے مجھے سید ولد آدم بنایا ہے. اللہ نے مجھے سارے نبیوں کا سردار بنا دیا ہے. پورے آدم علیہ السلام کی اولاد کا اللہ نے مجھے سردار بنا کے بھیجا ہے. میں یوسف علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں, میرے نبی کی بات سن. صحابہ کہتے ہیں ہم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو نبی کے چہرے کی طرف آنکھ بھر کے دیکھ سکتا تھا. کوئی بھی ایک ایسا نہیں تھا. اماں جی فرماتی ہیں, کون اماں جی؟ میرے نبی کی پیاری بیوی اماں عائشہ صدیقہ مطہرہ مقدسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں میں ایک رات سوئی کے ساتھ کپڑے سلائی کر رہی تھی. سوئی میرے ہاتھ سے گر گئی, میں ڈھونڈوں ملے نہ. میں سوئی ڈھونڈوں ملے نہ, دیوا بھی نہیں تھا, بتی بھی نہیں تھی. کہا اسی اثناء میں میرے نبی میرے سر کے تاجدار انبیاء میرے حجرے میں تشریف لائے. آپ نے مجھے ایسے ایسے کرتے ہوئے دیکھا. میرے نبی مسکرا دیے. میرے نبی کے مسکرانے سے, آپ کے دانتوں سے ایسی خوبصورت لائٹ نکلی کہ میں نے بڑی آسانی کے ساتھ سوئی کو اٹھا لیا. اللہ, یہ میرے نبی کی بات ہے. تو اللہ نے میرے نبی کو تمام نبیوں کا کیا بنا کے بھیجا؟ سردار بنا کے بھیجا. یوسف علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں کہ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّي. یوسف علیہ السلام کو شیطان نے کیا کیا؟ بلا دیا. اب ذکر کرنا بھول گئے, اللہ کے سامنے گر گرانا کہ اللہ تو مجھے رہائی دے. بس اتنی سی بات ہوئی کہ یہ بھی الفاظ نہیں کہے. صرف وہ جو رہا ہوا نا ان کا دوست, اسے جب گلے ملے تو اس کے کان میں کہا بادشاہ کے سامنے جا کے یار میرا بھی ذکر کرنا کہ ایک جو ہے بے گناہ بندہ بھی وہاں پہ موجود ہے. یہ بات اللہ کو پسند نہ آئی. پھر وقال الملک انی ارا سبع بقرات سمان یأکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات. اب پھر بادشاہ کو خواب آ گئی. بادشاہ کو خواب کیا آئی کہ 7 خشک گائے ہیں اور 7 موٹی گائے ہیں. یہ جو خشک گائے ہیں یہ موٹی گاؤں کو کیا کر رہی ہیں؟ کھا رہی ہیں. اب اس کی تعبیر کوئی بتانے والا نہیں تھا.
کرتے کرتے مختلف تعبیر والوں کو بتایا، یہ جو رہا ہو کے گیا ہوا تھا نا، اسے یاد پھر آ گیا، ہو کہنے لگا، او بادشاہ سلامت، مجھے پتہ ہے ایک بندے کا وہ تعبیر صحیح بتاتا ہے، اس نے میری خواب کی بھی تعبیر صحیح بتائی تھی، آپ اگر اجازت دیں تو میں اس کو لے کر آؤں۔ کہا جی لاؤ اس کو۔ اب میرے بھائیو یہ آ گیا، کہنے لگا یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف تو کون ہے؟ صدیق ہے۔ دوسروں کے بارے میں اس نے ذرا رکھا گیا، عرب کے اندر کسی کو جس کا نام نہ آتا، ہم تو یہاں پہ ساتھ اوے لگاتے ہیں، اوے یا او کہتے او۔ یہ میں نے یہ لفظ یہاں پہ آ کے سنا ہے، بڑے بڑے معتبر ڈاکٹر حضرات بھی او قاری صاحب، او مولوی صاحب، او شاہ جی ہے نا، او ہم کہتے ہیں، او کسی ادب کی کتاب کا لفظ نہیں، اس سے اجتناب کریں میرے بھائیو۔ کہا یوسف ایھا الصدیق، عرب کے اندر آج بھی اگر جس کا نام نہیں آتا نا اسے کہتے ہیں صدیق، اسے صدیق کہتی ہیں، اسے محمد کہہ کے بلاتے ہیں، کتنا پیارا نام ہے ان کا۔ یہ دیکھ جس کا نام نہیں آتا اس کو صدیق کہیں گے، ہم تو صدیق کہتے ہی شرماتے ہیں، شاید اپنے ابے کو بھی نہ کہیں، ہمیں پتہ ہے کہ پتہ ہے کتنے جھوٹ بولتا ہے دن میں، اسے صدیق کیسے کہوں میں۔ ادا یوسف ایھا الصدیق، یوسف تو کون ہے؟ سچا ہے۔ افتنا فی 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات۔ یہ اس طرح سے ہے، مختصر کر کے بتاتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ آنے والے 7 سال جو ہے وہ قحط سالی کے ہیں، یہ جو ابھی والے ہیں نا 7 سال یہ خوشحالی کے ہیں، ایسے ہی کرو کہ اپنا غلہ سٹوں سمیت اسے سنبھال لو تاکہ یہ اگلے 7 سالوں میں کیا آئے؟ کام آئے۔ یہاں پہ جو آگے ضرورت ہے نا صحیح بات کہنے کی، جس وقت یہ تعبیر بتائی، اب کیونکہ یہ نکل آئے تھے وہاں سے اپنا قید سے باہر آ گئے، تو اس کے بعد جو ہے یوسف علیہ السلام نے جب یہ تعبیر بتائی، اس کے بعد وہ جو بادشاہ تھا اس نے ان کو کہا کہ بجائے اس بات کے کہ اس بہترین اور علم والے بندے کو آپ نے کدھر جیل کے اندر بند کر رکھا ہے، اسے میرا وزیر خاص بنا دیا جائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، یوسف علیہ السلام نے پھر یہاں پہ بات کی، یہ بتاؤ کہ میں سچا تھا یا جھوٹا تھا۔ پھر یہاں پہ آگے آئے گا انشاءاللہ، وہ آیات مجھے یہاں نظر نہیں آ رہی۔ یہاں پہ ایک بات ہے کہ ہاں یہ پھر یہاں پہ آیت آگی، قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق انا راودته عن نفسی وانہ لمن الصادقین۔ یہ پھر مان گئی کہ ہاں یوسف میں نے ہی تجھے ورگلایا تھا، تو کون تھا؟ سچوں میں سے تھا۔ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی الکید الخائنین۔ یاد رکھ لو اللہ رب العالمین کبھی بھی بری تدبیر کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ یہ جو نفس ہے نا ہمارے اندر، اس کی 3 قسمیں۔ کتنی قسمیں؟ پہلا جو ہے یہ نفس امارہ ہے، یہ جو یہ یہاں پہ نفس امارہ یہ ہر انسان کے اندر ہوتا ہے۔ دوسرا جو ہے نفس لوامہ ہے، تیسرا جو ہے نفس مطمئنہ ہے۔ یہ 3 نفس ہر انسان کے اندر موجود ہے۔ یہ جو نفس امارہ اور نفس لوامہ، ان دونوں کی آپس میں جنگ رہتی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیسے پتہ چلے گا ہمارے اندر ایمان موجود ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اگر تو کوئی نیکی کرے، اگر کوئی نیکی والا کام کرے، آپ تراویح پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، دعائے قنوت پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، جس وقت آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں دل مطمئن ہوتا ہے نا، یہ کیا ہوتا ہے؟ ایمان بڑھتا ہے، اس کا مطلب ہے ایمان ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تو اگر کوئی نیکی کرے، خیر کا کام کرے، تجھے خوشی ہو تو سمجھ لے کہ ایمان ہے موجود ہے۔ کہا اگر کوئی لغزش ہو جائے، غلطی ہو جائے اور دل ملامت کرے، ضمیر ملامت کرے، اچھا نہیں کیا یار تو نے، پھر بھی کیا ہے؟ ایمان موجود ہے، پھر بھی موجود ہے۔ کہا غلطی کر کے اکڑ گیا ہے، ہاں کیا ہے، ٹھیک ہے کیا ہے، پھر کیا ہوا؟ کیا ہے، کر دیا تو پھر کیا ہو گیا ہے؟ تو پھر فرمایا ایمان موجود نہیں ہے۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ بے شک جو نفس امارہ ہے وہ کدھر لے کے جاتا ہے انسان کو؟ برائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ الا ما رحم ربی، سوائے اس کے جس پر اللہ نے رحم کر دیا ہو۔ ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ جو نفس لوامہ ہے یہ انسان کو نیکی کی طرف مائل کرتا ہے۔ اب انسان کا جس طرف رخ ہوتا ہے نا وہ نفس زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے۔
اگر وہ بدی برائی کی طرف رخ کرتا ہے تو نفس امارہ جو ہے یہ کیا ہو جاتا ہے؟ اسٹرانگ ہو جاتا ہے، طاقتور ہو جاتا ہے، برائیاں اور زیادہ. جیسے ہی اچھائی کی طرف رخ کرتا ہے اور اچھائی کی طرف چلتا ہے، نفس لوامہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ جب نفس لوامہ اسٹرانگ ہوتا ہے، اسی اثناء کے اندر نیکیاں کرتے جس وقت اس کو فرشتے لینے آتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ. یہ نفس لوامہ انسان کو نفس مطمئنہ کی طرف لے جاتا ہے. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چل تو نے اپنے رب کو راضی کیا تھا، آج تیرا رب تجھے راضی کرے گا. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اللہ کے برگزیدہ بندوں میں شامل ہو جا، اللہ کی جنت میں داخل ہو جا. تو میں رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ یہ آج جو میں نے بھی الحمدللہ بڑی جذباتی ہو کے آپ کو یہ سورہ یوسف کا واقعہ سنایا ہے، اللہ تعالیٰ یہ ایمان بھری باتیں ہماری سمجھ کر اس پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا